بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جعفر دینہ شاہ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت میں ہے اور اٹلانٹا سے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، اللہ الصمد بحق کے، یا رحمان ہو، یا رحیم۔ آج کا موضوع ہے کربلا کے 72 ان عظیم ہستیوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے جن کی وجہ سے اسلام قائم ہوا۔ ایک شعر ہے، پتہ نہیں کس کا ہے، اسلام کی حیات شہادت ہے اے حسین، کلمہ نبی کا تیری بدولت ہے اے حسین، کچھ دیر تو ضرور تھی خنجر کی کشمکش، اب دو جہاں پہ تیری حکومت ہے اے حسین۔ ہر سال محرم آتا ہے اور لوگ اپنے اپنے عقیدے کی طریقے سے اس کو بیان کرتے ہیں، مناتے ہیں، اور پاکستان میں جلسے جلوس، نظر نیاز، زلجنا، تابوت، تقاریر، نوحہ، ماتم، یہ سب ہوتا ہے۔ ایران میں یہی ہوتا ہے، عراق میں یہی ہوتا ہے، اور دنیا کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں غم حسین نہ منایا جاتا ہو۔ بہرحال یہ طریقہ مدتوں سے چلا آ رہا ہے، میرے اور کسی کے کہنے سے نہیں ختم ہوگا اور نہ اسے ختم ہونا چاہیے۔ یہ یادگار مناتے ہیں، اور جب نواسۂ رسول کو یہ محسوس ہوا کہ دین اسلام میں بہت تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس میں بہت زبردست قسم کی کیا نام ہے بدعتیں شامل ہو گئیں، تو انہیں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کو ڈیفینڈ کریں گے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے یعنی نانا کے روضے مبارک پہ گئے، جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا اور کہا میں جا رہا ہوں، میرے واپس آنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر آپ تشریف لائے بی بی فاطمہ کے روضے پہ۔ میرا شرف یہ ہے کہ میں انہی کی اولاد میں سے ہوں۔ ماں سے شکایت یہ کی، شکوہ کیا، اور ان سے بھی یہی کہا کہ میں واپس نہیں آؤں گا۔ آ گئے کربلا میں، جسے نینوا بھی کہتے ہیں، اور وہاں بنو اسد کے پاس گئے اور ایک زمین خرید لی، اور ان کو کچھ وصیت کی کہ ہمیں سب کو مار دیا جائے گا، اور ہمارے لاشوں کو میدان میں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو ان سے کہا کہ وہ اپنے بچوں سے کہیں وہ اپنی چھوٹی چھوٹی مٹھیوں میں مٹی لا کر ہم کو ہمارے جسموں پہ ڈال دیں، ہمیں دفن کر دیں۔ پھر یہ کہا کہ ہمارے مزارات بنیں گے تو تم لوگ ہمارے جو ذاکر آئے، جو وہ آئیں ہم سے ملنے کے لیے زائرین، تو ان کو 3 دن تک رکھنا، کھانا پینا دینا۔ تو آج تک یہ رسم جاری ہے، جب آپ وہاں کوئی جاتا ہے تو بنو اسد کے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان کو اپنے گھر لے جاتے ہیں، پیر دباتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، نہلاتے دھلاتے ہیں، مالش کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، کیونکہ وہاں راستہ چلنا ولنا بہت لمبا ہوتا ہے۔ اور ہر سال خصوصی طور پہ چہلم کے دن وہاں کوئی 80 لاکھ سے زیادہ مجمع ہوتا ہے۔ ان کا کھانا پینا یہ وغیرہ کہاں سے ہوتا ہے اس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ عراقیوں سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ سب کون کہتا ہے، وہ سب یہی کہتا ہے میں نہیں پتا۔ بہرحال جو بھی ہے،
بعد میں یہ جب مارکا شروع ہوا تو سویرے سے شروع ہوا، 4:30 بجے یہ مارکا ختم ہو گیا۔ 72 افراد میں امام حسین کی اولاد بھی تھی، اعزا رشتہ دار بھی تھے اور دوست احباب بھی تھے۔ ان میں 2-1 کافی بوڑھے تھے، وہ آ گئے اور جنگ شروع ہوئی۔ ہر تاریخ دان نے اس کو لکھا ہے، ہر تاریخ دان نے اس کا ذکر کیا ہے، دنیا کی ہر ہسٹری میں اس کا ذکر ہے، آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، انگلش میں، اردو میں، فارسی میں، جرمن میں، رومن انگلش میں، اور آپ کے رشین لینگویج میں۔ کوئی دنیا کا ایسا نہیں ہے کوئی زبان جس میں ان کے حالات کا ترجمہ نہیں کیا گیا ہو۔ ایک کارروائی میں نے سینٹ کی سنی، امریکن سینٹ کی، تو اس میں وہ جو ان کا وزیر داخلہ تھا یا خارجہ تھا، اس نے تقریر کی ایک، یہ 4-5 سال کی بات ہے، اور اس نے کہا وہ اتنے ظالم تھے کہ they killed their own prophet family. They are such a brutal people. وہ یزیدیوں کے بارے میں اس نے کہا۔ جان کیری کی یہ اسپیچ ہے، کانگریس میں انہوں نے کیا، اس کو نکال کے آپ سن سکتے۔ اس نے کوئی 5 منٹ کی یہ تقریر کی تھی، اور بڑا افسوس اس نے کہا کہ I cannot even believe it کہ the people will kill the prophet family who are innocent people۔ بہرحال یہ چونکہ ہم لوگ ظالم لوگ ہیں، اور اسلام کی تاریخ ظلم سے بھری ہوئی ہے، کوئی ایسا خلیفہ نہیں ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو اور بعد میں مارا نہ گیا ہو۔ تو امام حسن جو حضرت علی کے بڑے بیٹے تھے، جب ان کو ضرورت لگی اور شہید ہو گئے تو ان کے پاس آ گئی، امام حسن کے پاس۔ لیکن اس نے معاویہ نے ان کو یہ دھمکی دی کہ میں آپ کو حکومت نہیں کرنے دوں گا، آپ میرے حق میں دستبردار ہو جائیں، ورنہ میں آپ کے ایک لوگوں کو میں فیملی ممبر کو مار دوں گا۔ تو آپ نے اسے صلح کر لی، اور کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا۔ آپ نے کہا نہیں، وقت بتائے گا، یہ فیصلہ غلط نہیں ہے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ معاویہ بڑا بغض والا آدمی ہے، اور علی معاویہ کا بغض علی کے لیے بڑا مشہور ہے، بلکہ مثالیں دی جاتی ہیں۔ اور اس نے پھر اپنے بیٹے کو بنا دیا، اور یہ کربلا کا واقعہ اس کے بعد ہے۔ جب امام حسین سے اس نے طلب کی بیعت، تو آپ نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کہ کبھی بھی بیعت نہیں کرے گا۔ تو اس نے کہا ہم تمہیں مار دیں گے، تمہاری بیویوں کو قید کر دیں گے۔ آپ نے کہا وہ دیکھا جائے گا جو بھی ہو، لیکن میں بیعت نہیں کروں گا۔ تو آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر تم چاہو تو میں انڈیا چلا جاؤں۔ تو انڈین انتظاری کرتے رہے اور وہاں نہیں گئے، اس سے پہلے ان کی شہادت ہو گئی۔ تو یہ بیک گراؤنڈ ہے ان کی، امام علی مقام، اور ان کے جو ساتھی ایک ایک کر کے گئے میدان جنگ میں۔ اس میں جناب اکبر بھی تھے، جناب عباس بھی تھے جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور کمانڈر تھے، اور اس کے علاوہ جب وہ جانے سے پہلے جب وہ میدان جنگ میں جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے بڑے بیٹے زین العابدین جو بیمار تھے ان سے کہا اب یہ کمانڈ تمہارے ہاتھ میں ہے، اور بیوی زینب کا انہوں نے اپنی بہن پھوپھی کو کہا کہ اب آپ یہ سارے معاملات سنبھالیں اور اپنے امام کا حکم مانیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ شہادتیں شروع ہوئی۔ اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، جناب اکبر، جناب اصغر، اون محمد
جو بہت چھوٹی عمر کے تھے، اور اس کے بعد آخر میں جناب اصغر جو کہ 6 مہینے کے تھے، آپ گئے اور آپ نے کہا کہ یہ بچہ بہت پیاسا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، تم پانی پینا چاہتے ہو اس کے بہانے، تو آپ نے جلتی ریت پہ رکھ دیا ان کو کہ تم خود آ کے پانی پلا دو۔ بہرحال انہیں نے دیکھا کہ کوئی رسپانس نہیں ہے، اپنی گودی میں رکھے کہ اچانک ایک تیر آیا۔ تیر ایسا آیا کہ امام اصغر کے گردن سے نکل گیا اور آپ تڑپ گئے۔ وہاں آپ کی کیا نام ہے شہادت ہو گئی، اور ایک مرحلہ آیا جب اس کو خیمے میں لے جا رہے تھے، اس کی ماں کے حوالے، جناب اصغر کے ماں کے حوالے، تو بتایا تاریخ نے، میں نے بھی پڑھا ہے کہ 7 پھیرے لگائے، آئے گئے گئے آئے۔ تو پھر آپ نے یہ بہت مشہور ان کا واقعہ لکھا ہوا ہے، میں نے پڑھا ہے کہ آپ نے گردن اٹھائی آسمان کی طرف اور کہا پروردگار، یہ آخری مرحلہ ہے جو بہت کٹھن لگ رہا ہے مجھے، میں کس طرح اس کی ماں کو بتاؤں کہ وہ جا چکا ہے دنیا سے، کیسے حوالے کروں اس کی ننھی منھی لاش۔ پھر آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ یہ مجھے علم ہے، پتہ ہے کہ تو دیکھ رہا ہے، بس میری اس مصیبت کو بھی ختم کر دے، اس امتحان کو، اور میں اس بچے کو اس کی ماں کے حوالے کر دوں۔ اب واپس جب آنے لگے میدان میں تو آپ نے سب کو الوداع کہا، اور اس طرح اپنے بیٹے کو بھی الوداع کہا۔ آپ میدان میں آئے اور سب شہید ہو چکے تھے، تو اب آپ کو جب آپ اکیلے تشریف لائے تو کہیں سے پتھر، کہیں سے تیر، کہیں سے کیا نام ہے گرز کوئی مار رہا تھا، اور کوئی ان کی کیا نام ہے جسم پہ زخم ڈال رہا تھا۔ کرتے کرتے ہوئے آپ تشریف لے آئے فرش پہ، اور آپ نے کس کس کو یاد کیا یہ تو اللہ کو پتہ۔ تو اس کے بعد شم نے ان کی لاش کو، وہ مر چکے تھے، نہیں وہ زندہ تھے ابھی تھوڑے سے، تو ان کی لاش کو کھینچ کے وہ ایک گھائی میں لے گیا نیچی جگہ پہ، اور وہاں ان کے سینے پہ اپنے کیا نام ہے رانوں کو رکھ کے ان کی گردن کاٹ دی، اور تھوڑی دیر میں لوگوں نے دیکھا کہ ان کا سر نیزے پہ ہے۔ بیویوں کے کیا نام ہے خیموں کو آگ لگا دی گئی، ان کو اریسٹ کر لیا گیا، ان کی چادریں چھین لی گئی، اور پھر میدان میں ہر طرف خون ہی خون تھا، آگ تھی، اور اس کو اونٹوں پہ بٹھا دیا گیا، اور وہ اپنے بالوں سے اپنے سر کو چھپاتے تھے، منہ کو، چہروں کو چھپاتے تھے۔ پھر میدان میں وہاں پر کیا نام ہے دربار یزید میں پہنچے، وہاں دیکھا ایک تشت رکھا ہے جس میں امام علی مقام کا چہرہ مبارک ہے، کٹا ہوا سر تھا، اور وہ چھڑی سے ان کے لبوں کو چھیل رہا تھا۔ تو امام زین العابدین نے کہا کہ تجھے پتہ ہے کہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، میں نے تو اپنے آبا و اجداد کا بدلہ لے لیا، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ رسول ان کو پیار کرتے تھے، اور یہ ڈائلاگ ہو رہے تھے کہ اتنے میں اذان شروع ہوئی، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ امام نے فرمایا کہ تجھے پتہ ہے یہ کس کا نام آیا؟ کہنے لگا ہاں پتہ ہے۔ کہنے لگا ہم انہی کی اولاد ہیں، کیا ہم
اس طرح کے سلوک کے حقدار تھے. اس نے کوئی جواب نہیں دیا. اس نے کہا کہ میں نے تو سب کو فتح کر لیا، تم ہی لوگ تھے جو فتح نہیں ہو رہے تھے. آج تم میرے سامنے کھڑے ہوئے ہو، تمہاری گردنیں جھکی ہوئی ہیں، رسیاں بندھی ہوئی. اور پھر جناب زینب نے خطبہ دیا. تاریخ میں اس کی ٹرانسلیشن ہوئی ہر لینگویج میں. وہ آپ اگر خطبہ پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ علم اور عرفان میں یہ خاندان کتنا آگے تھا. بہرحال 2 مہینے قید ہوئے. اسی کے دوران میں بی بی سکینہ جو امام حسین سے بہت اٹیچ تھیں، وہ گرمی، حبس اور خوراک کا نہ ہونا، اس میں ان کا انتقال ہوا. پھر ان کو چھوڑا گیا. تو جب وہ مدینے آئے تو وہ پہچانے نہیں جا رہے تھے. جناب زینب کے شوہر ان کو پہچان نہیں سکے. تو انہیں کہا میں ہوں آپ کی بیگم. تو انہیں کہا ارے تمہیں کیا ہوا؟ تو پھر وہ نبی پاک کے روضے پہ گئے. پھر وہاں بھی گئے، کیا نام ہے، بی بی فاطمہ کے، اور انہوں نے آہو بکا کیا، کیا نام ہے. بہت دکھ بھری داستان ختم ہوئی. اور آج ایک عرصہ ہو گیا ہے اس کو 1400 سال، اور اس کی جگہ یہ ہمیشہ جیسی محرم آتا ہے، یہ مولوی حضرات جو بڑے جاہل ہیں اور بڑے بے عمل ہیں، یہ فساد پھیلاتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے گھڑی ہوئی حدیثیں لے کے آتے ہیں. یہ ہے، وہ ہے. بہرحال یہ ایک اچھا خاصا طبقہ ہمارے یہاں ہے جس کا سربراہ وہ ایک منحوس آدمی جس کا نام فضل الرحمان ہے، جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، ایک شیطان انسان ہے. وہ یہ سب کچھ کراتا ہے تاکہ ملک میں کوئی چین نہ ملے، نہ کوئی مذہبی تقریب ہو سکے، نہ کسی کا جنازہ اٹھ سکے، نہ کسی کی شادی آرام سے ہو سکے. سوائے فساد کے کچھ نہیں ہوتا ہمارے وطن میں. آخر میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ پاکستان کے حالات اس قدر خراب ہیں کہ یہ ملک کے ٹوٹنے کا ڈر ہے. ایک ہندو نے پریڈکشن کی ہے کہ 2030 تک اس کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، اور لگتا ہے ایسا ہونے والا ہے. بہرحال آپ لوگ اپنے ملک سے سنسیر رہیں. جو جس کا مذہب ہے، مسلک ہے، اس کو اس کے اوپر چلنے دیں، اور اپنی کیا نام ہے بکواس نہ کریں، اور اپنے ملک کے لیے بات کریں، اور اپنے آپ کو اونچا رکھیں، اور علم حاصل کریں، ہنر حاصل کریں، دولت کمائیں. کیونکہ دولت کے بغیر ہم بھک منگے لوگ ہیں. دولت کے بغیر آپ اس دنیا میں 2 قدم آگے نہیں چل سکتے ہیں. میرا دل بڑا دکھتا ہے اپنے وطن کے حالات کو دیکھ کے. میں اب پچھلے 2 ماہ سے ٹی وی میں نے دیکھنا بند کر دیا، کیونکہ جن شیطانوں کا نام آتا ہے وہ چہرے سے بھی شیطان ہیں، وہ اپنے عمل سے بھی شیطان ہیں، ان کی بیک گراؤنڈ بھی شیطانوں کی ہے. اور ایک شیطانوں کا شیطان سندھ میں ہے جو اس وقت کا معاویہ ہے، اور جو کیا نام ہے ایک وہ ہے بہت ہی فراڈ آدمی نواز شریف، وہ وہاں موجود ہے. یہ سب لوگ پتہ نہیں اس ملک کو کیوں ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں. آپ اپنا خیال رکھیں، میرے آخرت کے لیے دعا کریں. ایک دن جانا ہے دنیا سے. کاش ہمارے لوگ بھی سمجھتے تاکہ ہمارے اچھے ہوتے ہیں. اور جو برائیاں پھیل گئی ہیں ہمارے وطن میں، ان کا ذکر کرنے میں مجھے 15-20 منٹ لگ جائیں گے. بس دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم کو سیدھا رستہ دکھائے، اور ہمارا مستقبل محفوظ ہو جائے، ہمارے بچوں کا مستقبل محفوظ ہو جائے. اللہ حافظ. دعا گو جعفر دین شاہ.